السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس خیال میں جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے اس نے تمہیں ہلاک کر دیا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ، یہ دو نام ہے سورہ کا، آیت نمبر 23۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارا جو خیال تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے تمہیں ہلاک کر دیا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ سورہ فصلت، حامیم سجدہ، آیت نمبر 23۔ سوچیے آپ، بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے خیالات، سوچ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی جو خیال ہے، سوچ ہے، تھاٹ ہے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے ہلاک کر دیا تم کو۔ سوچ بیٹھی ہے نا لوگوں میں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بخش دے گا، سمجھے آپ، تو وہاں پہ معاف کر دے گا۔ سمجھے آپ، یہاں کرتے رہو گناہ پہ گناہ یہاں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے، سمجھے آپ، یہ شیطانی وسوسہ جو لوگوں کے خیال میں آتا ہے وہی اللہ بتا رہے ہیں۔ تمہارا جو خیال تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، پروردگار کے بارے میں جو تمہارا خیال تھا اس نے تمہیں ہلاک کر دیا اور تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو۔ سمجھے آپ، خسارہ، گھاٹا آخرت میں جہنم کی۔ کہ سوچ بیٹھی اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے گا، کرتے رہو گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور توبہ پہ توبہ کرتے جا رہے ہیں، سوچ رہے کہ معاف کر دے گا۔ حالانکہ اللہ نے کلیئر کٹ قرآن میں ایک دم صاف بتا دیا کہ ایسے لوگ کی توبہ قبول نہیں، کہ جو بار بار گناہ کرتے ہیں، جو بار بار توبہ کرتے ہیں، ایسے لوگ کی توبہ قبول نہیں۔ سورہ نساء، آیت نمبر 18، آپ کھول کے دیکھیں کہ ایسے لوگ کی توبہ قبول نہیں جو بار بار توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ ہے نا جو تمہاری، کہ توبہ، گناہ کیے توبہ کر لیے، گناہ کیے حج اور عمرہ کر لیے، گناہ کیے حج عمرہ کر لیے، معاف۔ یہ بار بار گناہ کرنے والے کی بار بار توبہ قبول نہیں، بار بار توبہ کرنا قبول نہیں۔ سورہ نساء، آیت 18 کھول کے دیکھ لو تو آپ لوگ اللہ کے بارے میں آپ کی جو سوچ ہے وہ تم کو لے ڈوبی اور تم آخرت میں خسارہ، جہنم۔ تو سوچ صحیح بناؤ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ کیا سوچ؟ سمجھا کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، سمجھا؟ یہ سوچ بنا لو کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، انصاف کرے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اسی کو انصاف دے گا، سمجھا؟ توبہ سچی کرو بولا ہے، یہ ایسی بار بار توبہ، بار بار حج عمرہ، بار بار توبہ، استغفار، اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے تو ایسی توبہ قبول نہیں، اللہ نے بتا دیا، سمجھا؟ لوگ حج عمرہ کر رہے پھر آ رہے، پھر یا غلط لوگوں کا حق مارنا، ظلم کرنا، چیٹنگ کرنا، رشوت لینا دینا، سمجھا؟ سود بیاج سے کاروبار پھیلانا، سود بیاج سے پیسے لینا، لون لینا، سب حرام ہے، جہنم میں جانے والے کام، اللہ کے خلاف عمل ہے، سمجھا؟ تو سوچ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بناؤ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، سمجھا؟ ایسی سوچ بناؤ، اللہ بتایا نا کہ جیسی کرنی ویسی بننی، نیکی کرو گے، نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ سب بولا اللہ نے قرآن میں۔ برے عمل کرو گے تو جہنم میں جائیں گے، سمجھا؟ سورہ جن، آیت نمبر 23 کھول کے دیکھ لو۔ جو کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، صرف نافرمانی لکھا ہے، شرک نہیں لکھا ہوا، شرک تو دور کی بات ہے، صرف نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ سورہ جن، آیت 23۔ اللہ تعالیٰ اپنا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے۔ غلط کام کیے تو جہنم، نیک کام کیے تو جنت، یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اس کا بھی مطلب بتا دیا قرآن میں، اللہ نے کیسا غفور الرحیم ہے، کیسا بخشنے والا ہے، بتا دیا ہے۔ پچھلے تمام گناہ معاف، 50 60 سال 40 سال جو بھی عمر آپ کی گزری، پچھلے تمام گناہ معاف، اگر آج سے توبہ کرتے چھوڑ دیے سب غلط کام، درگاہ مزار مورتی پوجنا، قبر پوجنا، سمجھے آپ، شرک کرنا، تعویذ گننا، جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا، سب چھوڑ دیا، سدھر گئے، اللہ کے مطابق کام کیے تو پچھلے تمام گناہ معاف۔ اس کو غفور الرحیم کہا گیا ہے اللہ نے، کہ پچھلے 40 50 60 سال جتنی بھی آپ کی عمر ہوگی سب
माफ, अगर आज से सुधर गए, सब बातों पे चले, आज से अल्लाह के सब हुक्म पे चले तो माफ। ये है गफूरुर रहीम और तौबा कबूल करने वाला। इसका मतलब ये हुआ, ये है गफूर रहीम का सही तफसीर। अल्लाह खुद कुरान में बता रहा है या पिछले तमाम गुनाह माफ, अगर तौबा करके इस्लाह कर लिए, पलट आए, रुजू हुए, सब गुनाह माफ। पिछले कितने साल के गुनाह, इसकी उम्र 50 हुई, समझो आज तौबा की तो 50 साल के गुनाह माफ। समझा, जो भी गलत काम किया है, कुफ्र, शिर्क, दरगाह, मजार, हिंदू है मूर्ति पूज रहा, क्रिश्चियन है ईसा अलैहिस्सलाम मरियम को पूज रहा, पुकार रहा है, तो अगर छोड़ दिया आज से, सही कुरान के मुताबिक अमल किया, तो पिछले 50 साल, 40 साल, जिसकी जितनी उम्र है, 60 साल तौबा की है, इस्तग़फ़ार की, तो पिछले गुनाह माफ, पिछले सारे गुनाह माफ, डिलीट, ब्लैंक कर देगा अल्लाह नाम अमाल। फिर आज से तुम्हारा नाम अमाल शुरू, क्योंकि आज तुम सुधर के तौबा की है, तो आज से तुम्हारा पिछला माफ। सोचो आप, इसको गफूरुर रहीम कहा गया, इसको, इसी को अल्लाह बोल रहा है मैं तौबा कबूल करने वाला, बख्शने वाला, माफ करने वाला है। क्योंकि अब पलट आए, तुम सुधर गए, मरने से पहले ही सुधर गए और नेक अमल करने लगे, इसको गफूरुर रहीम कहा है अल्लाह। तो क्या सूरह हदीद में भी बता दिया यही बात, आयत नंबर 14 में, सूरह हदीद 14 नंबर, कि शैतान ने अल्लाह के बारे में तुम्हें दगा देता रहा, धोखा देता रहा अल्लाह ताला के बारे में, कि अल्लाह रे बेटा गुनाह करते रहो, अल्लाह तो गफूर रहीम, गुनाह करते रहो, तौबा करते रहो। दिल में वसवसे आते ना, ख्याल आते, अल्लाह ताला तो माफ करने वाला, गुनाह करो तो गुनाह करो, तौबा करो। समझे आप, वही अल्लाह बता रहा है, इससे लोग की तौबा कबूल नहीं। समझे आप, जो बार बार तौबा करते हैं, सूरह निसा आयत 18। समझे आप, सब बातें बता दिया है। ये ख्याल में मत रहो, झूठी झूठी सोच ख्याल, वही तुम्हारा जो ख्याल था वो तुम्हें ले डूबा। आप लोग का ख्याल है ना कि नबी की उम्मती होना ही काफी है, नबी की उम्मती है तो बेड़ा पार, जन्नत। ये आपके ख्यालात है, सोच है गलत, कुरान के खिलाफ। किसी के भी उम्मती हो, सोचो आप, नेक अमल जैसी करनी वैसी करनी, गलत का नतीजा जन्नत, नेक अमल का रिजल्ट नाम अमल जन्नत। समझे आप, ये इंसाफ है, इंसाफ इसी को बोलते हैं। समझे आप, सोचिए आप, बेहतरीन उम्मत क्यों कहा गया कुरान में, क्योंकि तुम भलाई का हुक्म करते हो लोगों को और बुराई से रोकते, इसलिए बेहतरीन उम्मत है। समझे आप, ये पैगंबर कोई आने वाला नहीं ना, आखिरी पैगंबर, इसके बाद कोई, तो ये काम हमारा आपका है, लोगों को हक बात पहुंचाना, बुराई से रोकना। तुम बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह बोला ना, क्यों कि तुम भलाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो, इसलिए बेहतरीन उम्मत है। आप समझे आप, ये नहीं कि नबी की उम्मत में पैदा होना ही बेहतरीन उम्मत है, ये नहीं, ये आपकी सोच है ना गलत, यही आपको लेके ले डूबेगी। यही अल्लाह बता रहे हैं, तुम्हारा जो ख्याल था अल्लाह के बारे में वो तुम्हें ले डूबा, हलाक कर दिया। तुम्हारा जो ख्याल था उसने तुम्हें हलाक कर दिया और तुम खसारा उठाने वालों में हो गए, जहन्नुम में जाने वाले हो। सूरह हामिम सज्जाद फुसिलत आयत नंबर 23, अल्लाह यही बता रहा है, सोच सही रखो। अगर गलत सोच रखेंगे ना तो सीधे जहन्नुम में चले जाएंगे, गलत सोच रखेंगे। सोच कुरान के मुताबिक होती है, अपने ख्याली सोच पे नहीं चलेगा। इस्लाम ख्याली सोच पे नहीं है, जन जिसको बोलते हैं ना, वहम और गुमान पे चल रहे हैं, ख्यालात पे चल रहे हैं, उसको अरबी में जन बोलते हैं। समझे आप, तो ये लोग वहम और गुमान पे चल रहे हैं, गुमान, ख्यालात, सोच पे चल रहे हैं। सोच कुरान के मुताबिक होना चाहिए, जो जो कुरान में लिखा है उसके मुताबिक होना चाहिए सोच, अपनी मर्जी से नहीं। कोई दलील नहीं है आपकी सोच की, कुरान में कोई आयत है? समझे आप, बता दिए कि भाई नबी बचा नहीं सकते, ये सोच है ना, नबी जहन्नुम में से निकालेंगे। झूठी गढ़ी हुई हदीस, आपको सुना सुना के बुखारी की गढ़ी हुई हदीस आपका दिमाग खराब कर दिए, आपके बेअमल बना दिया। आप सोच रहे नबी बख्शवाएंगे, जहन्नुम में से निकालेंगे, ये सोच है ना आपकी, ये आपको ले डूबेगी। भाई बरोबर नेक अमल करो, इम्तिहान दो, फरिश्ते लिख रहे हैं ना, आप जो भी अमल कर रहे हैं फरिश्ते लिख रहे हैं, आपका पेपर एग्जाम है, दुनिया एग्जामिनेशन हॉल है, सूरह मुल्क आयत नंबर 2, इम्तिहान का है, कौन अच्छे अमल करता है अल्लाह देख रहा है, टेस्ट ले रहा है। तो भाई अच्छा काम करो जन्नत, गलत काम किए तो जन्नत, दोनों फरिश्ते लिख रहे हैं, नेकी भी और बदी भी। समझे आप, सोच अच्छी रखो और अपने ख्यालात पे मत चलो। समझे आप, कुरान के मुताबिक आपकी जो सोच है कोई ना कोई आयत के मुताबिक होनी चाहिए।
سمجھے آپ. اور آپ کی سوچ کوئی آیت کے مطابق نہیں تو سیدھا جہنم. نبی نہیں بخشوا سکتے, اللہ قرآن میں بول رہا ہے. آپ لوگ سوچ رہے بخشوائیں گے, جہنم میں سے نکالیں گے امتی امتی. ارے بھائی نبی امتیوں کو ہی تو بول رہے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, 72 فرقے میرے امت کے جہنم میں. اپنی امتیوں کو ہی تو نبی بول رہے ہیں سب جہنم میں میرے امت میں, جو فرقے فرقے بنائے, سوائے ایک جماعت, ایک گروہ کو, جو نبی صحابی میرے اور صحابی کے نقش قدم پہ چلے گا. سمجھے آپ, میرے اور صحابی کے نقش قدم پہ چلے گا وہی جنت میں جائے گا. جیسے نبی صحابی جو عمل کیے وہ آپ کو کرنا ہے. سمجھے آپ. سوچیے آپ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے, کیونکہ آپ نے کس سوچے نبی بخشوائیں گے. قرآن میں اللہ بول دیا نبی نہیں بتا سکتے, جہنم سے نہیں نکال سکتے. بخاری نے دیا نکال رہے جہنم میں سے. سمجھا, بخاری کی حدیث میں جو گمراہی جھوٹی حدیث بخاری, سمجھا آپ, لوگوں کے ذہن میں بیٹھی, اسی وجہ سے بے عمل ہو گئے. غلط کام, چیٹنگ, گھپلا, حق مارنا, گالی دینا, گانا بجانا, پکچر, سمجھا آپ, خواہشات, بری عمل, سود, کاروبار, اسی آدمی کر رہا ہے کہ جائیں گے جہنم میں, نبی بخشوا لیں گے, نکالیں گے, ہے نا. اللہ بتا دیا قرآن میں نبی جہنمیوں کو نہیں بچا سکتے. قرآن میں دیکھو آپ, سورہ زمر آیت نمبر 19 افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. سوچیے آپ, بھلا جس شخص کا فیصلہ ہو گیا, جو لوگ جہنم میں چل رہے ہیں, جہنم میں پڑے ہیں, کیا تم ان کو بچا سکتے ہیں نبی؟ کیا ان کو جہنم سے مخلصی دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. تو آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بات, تو آپ چھوٹی حدیث بڑی حدیث پہ آپ کی سوچ تھاٹ بلیف بیٹھ گیا, آپ کو لے ڈوبے گی. اللہ بولے نا تمہارا جو خیال تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس نے تمہیں ہلاک کر دیا اور تم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو گئے, ہے نا. پورے فصلت آیت نمبر 23. یہ سب سوچو آپ. سورہ جن آیت 21 وہ بھی کھول کے دیکھ لو آپ. اللہ بول رہا ہے نبی کہہ دو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, کہ میں تمہارے حق میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, زمر میں بھی بتا دیا, یہاں سورہ جن آیت نمبر 21 میں کہ نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے. سمجھے, اللہ جسے چاہے گا جہنم میں ڈالے گا, ایسی کرنی, جو جہنم کا کام کرا اس کو جہنم, اور جو نیک کام کیا اس کو جنت. یار انصاف, اللہ کیا انصاف ہے, ایک دم پرفیکٹ انصاف کرنے والا اللہ. ذرا بھی ادھر ادھر لٹ لٹ نہیں, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. سوچو آپ, تو آپ اپنی سوچ اللہ کے مطابق بنائیے. سمجھا, اللہ کے مطابق یعنی قرآن کے مطابق. اپنی سوچ کو اللہ کے مطابق کا مطلب اللہ کی بات قرآن کے مطابق بنائیے اپنی سوچ. ہر باتیں قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیجیے. سمجھا آپ. اللہ تعالیٰ بتا رہے شیطان نہیں وسوسہ ہے کہ بخشوا لیں گے. ارے پچھلے لوگ کی تو سوچ یہ بنی ہے کہ ارے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے 70 گنا ماں سے زیادہ محبت, ماں جتنا بچے سے محبت کرتی ہے نا اپنے بچے سے, اس سے 70 گنا زیادہ اللہ محبت کرتا ہے نا. اللہ یہ بات بالکل صحیح ہے, محبت کرتا ہے, اسی لیے تو تمہارے اتنے سارے غلط کاموں پہ ابھی بھی آپ کو چھوڑ کے رکھا ہے, ہلاک نہیں کیا, تکلیف نہیں دیا, عذاب پنشمنٹ نہیں دیا ہے, ابھی بھی موقع دے رہا, ڈھیل دے رہا کہ آپ سدھر جاؤ, اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ, پلٹ آؤ, غلط کام چھوڑ دو. یہ ہے محبت کا تقاضا. 70 گنا زیادہ سے 50 کام گنا کر چکے, غلط کام, یہ وہ, چوری, زنا, حق مارنا, سود, بیاج, لون, چیٹنگ, سب کر چکے. کسی کا حق مارنا جائے گا, سب کر چکے. تو ابھی بھی وقت ہے سدھر جاؤ. جس کا مال لیے اس کو لوٹا دو. سمجھا, کسی کا حق مت مارو, جس سے کا حق مارو اس کو ریٹرن دے دو, اور توبہ کرو, اس سے معافی مانگو. اب بھی وقت ہے. یہ ہے 70 گنا ماؤں سے زیادہ محبت کرنے کا تقاضا. یہ تھوڑی کہ ماں اپنے الگ سوچ بیٹھی ہے. ماں اپنے بچوں کو آگ میں ڈالے گی کیا؟ میرے کو ملے تھے ایسے کچھ لوگ, تو اللہ کیسے ڈالے گا جب 70 گنا آگ میں کیسے ڈالے گا؟ یہ غلط سوچ بیٹھی. اللہ بول دیا ہے کہ میں جہنم میں ڈال دوں گا غلط کام کرنے والے, جس میں وہ ہمیشہ رہے. جو لوگ میری بات کو رد کرتے ہیں, اللہ کی آیتوں کا, قرآن میں جو آیتیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. سورہ بقرہ آیت نمبر 39. جو لوگ ہماری باتوں کو, آیتوں کو انکار کریں گے اور اس سے جھٹلائیں گے, نہیں قرآن کی بات کو نہیں سمجھو گے, حدیث یہ صحیح ہے, قرآن کے خلاف حدیث مان لیے, اللہ کی بات کو جھٹلا دیے, انکار کیے, تو وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. سمجھا آپ. سوچو, اللہ بولا نا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. پھر آپ اپنی سوچ رکھے ہو کہ نہیں 70 گنا زیادہ ہے تو اللہ آگ میں ہی ڈالے گا.
ایسے کچھ لوگ کی سوچ بنی ہوئی ہے، ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالتی ہے، نہیں میں کتنا بھی غلط کام کرے تو اللہ کیسے ڈالے گا، ایسا سوچ دی تو اللہ اس سوچ کو مٹا دیا کہ بولے جو غلط کام کر کے آئے گا اللہ کی بات کو جھٹلائے گا نہ کروں گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈالنے کا جس میں ہمیشہ ہے۔ تو اپنی سوچ کو قرآن مٹا دو، اللہ کی بات کو مانو، سوچ آپ کی غلط ہو سکتی ہے، سوچ ہے کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، قرآن کی کوئی آیت پروف سمجھا، گڑی گڑی حدیثوں ہے آپ کے پاس، اپنی گڑی گڑی باتیں، گڑی ہوئی حدیثیں، جھوٹ باتیں، جھوٹ تقریریں، سمجھ رہے آپ، سب باتیں سوچو، سب الٹ پلٹ سوچ آپ کی بیٹھی ہوئی ہے، یہ سب باتوں سے بچو آپ، قرآن ترجمے سے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا اپنی زبان میں، مادری زبان جو لینگویج آپ کو آتی ہے اس زبان میں قرآن پڑھو، ایک دم آسان ہے قرآن، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ فرما رہا ہے سورہ جاثیہ آیت 11، آسان ہے کتاب، یہ بھی بولا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر میں 4 بار ریپیٹ ہے، کہ قرآن آسان ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، ایک دم آسان ہے اپنی زبان میں، اگر کچھ بات ڈیفیکلٹ لگی نہیں سمجھی تو اپنے سے زیادہ نالج والے کو قرآن کی بات پوچھو، بتاؤ تو بتائے گے، اور آپ کے گھر تک آ چکی ہے قرآن، آپ ہدایت آپ کے گھر میں آ چکی ہے، آپ کے گھر میں سورہ نجم آیت 23 گھر میں ہے نا قرآن، تو ہدایت گھر میں، علم ہدایت قرآن گھر میں، گائیڈنس گھر میں، اور علم سیکھ رہے لیکچر ویڈیو دیکھ کے اور جماعت میں ادھر ادھر جا کے بٹک رہے اندھیروں میں، کچھ ملنے والا نہیں ہے، ہدایت قرآن ہے، تمام کتاب گمراہی، فضائل اعمال گمراہی کتاب ملاوٹی، بخاری اس سے ڈینجر، سمجھا، نبی صحابی کے نام سے گڑی گڑی حدیث، سوچیے آپ قرآن سے چیک کر کے لیجیے بات، نبی کی بات ہے کہ نہیں، قرآن فرقان ہے، قرآن سے چیک کریے، قرآن فرقان ہے، سچ اور جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے، سچی حدیث ہے کہ جھوٹی حدیث قرآن فیصلہ کرتا ہے، سچ بات ہے کہ جھوٹ بات قرآن فیصلہ کرتا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، سورہ بنی اسرائیل 81، سمجھے، سچ آ گیا جھوٹ میں گیا، جھوٹ کو تو جتنا ہی، سچ کیا ہے قرآن آ گیا آسمان پہ، یہی سچ ہے، باقی تمام کتاب ملاوٹی ہے، سمجھا، سیدھا جہنم ملاٹ کرنے والی کی سزا، سمجھا آپ، سوچیے آپ، بہت اہم بات ہے، قرآن آ چکی ہے، قرآن کی اتباع کریے، دوسری کتاب مت کریے، آپ کو اللہ نے بولا قرآن کی اتباع کریے، سمجھے، سورہ اعراف آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، سورہ اعراف آیت 3، اتباع کرو اس کتاب کی جو ہم نے نازل کی ہے، قرآن کی اتباع کرو جو آسمان سے آئی ہے، نازل اللہ نے کی، اور دوسرے دوستوں رفیقوں کی اتباع مت کرو، دوسری کتابوں کی اتباع مت کرو، دوسرے دوستوں کی اتباع دوسری کتابوں میں ہے، ان لوگ کی باتیں دوسرے لوگ کی عالم مفتی محدث کی باتیں دوسری کتاب میں ملاوٹ، اس کی اتباع مت کرو، سمجھا، اللہ بول رہا ہے تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، سمجھا، آپ ترجمے سے پڑھیے قرآن، اپنی زبان میں لائیے، قرآن سے اپنے سوالات مسئلے حل کریے، اور قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے، سمجھا، پڑھیے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔